حجاب اور پردے کی حکمت کیا ہے؟ سماج میں ناامنی پھیلانے والوں کے لیے اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 58، 59 اور 60 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو لوگ ایماندار مرد اور ایماندار عورتوں کو بغیر کچھ کیے دھرے تہمت دے کر اذیت دیتے ہیں تو وہ ایک بہتان اور صریحی گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھاتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ جسمانی نقصان کے لیے قصاص اور اسی چیز کا بدلہ جائز ہے۔ والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ لیکن روحانی اور آبرو کی چوٹ کے لیے ویسا ہی بدلہ لینے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے نہیں فرمایا کہ کوئی تم پر تہمت لگائے تو تم بھی اس پر تہمت لگاؤ، بلکہ گناہ گاروں کو خبردار کیا ہے اور ضرورت پڑنے پر حاکم شرع کے حکم سے اس پر حد جاری کی جائے گی۔ بغیر مکتسبو سے یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ گناہ گار مسلمان کو اللہ کے قانون کے دائرے میں آزار و اذیت دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ نمبر 1، بار بار گناہ کرنا گناہ کی برائی اور اس کی سزا میں اضافہ کرتا ہے۔ یؤذونا تسلسل اور بار بار اذیت دینے کی علامت ہے۔ نمبر 2، مومن مرد اور عورت کی آبرو اور عزت محترم ہے اور اس کو نقصان پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ عزت کو محفوظ رکھنے کا تعلق صرف مرد یا صرف عورت سے نہیں ہے۔ نمبر 3، اس گناہ کے لیے سزا ہے جس کا علم بھی ہو اور جان بوجھ کر انجام دیا جائے۔ نمبر 4، گناہ انسان کے بوجھ کو وزنی کر دیتا ہے۔ نمبر 5، سب سے اہم اذیت زبان کا زخم اور تہمت لگانا ہے۔ نمبر 6، دوسروں کو کسی بھی طرح کی اذیت دینا ان گناہوں میں سے ہے جن کا نتیجہ اللہ کا غضب ہے۔ اب آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی لڑکیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلتے وقت اپنے چہروں اور گردنوں پر اپنی چادروں کا گھونگھٹ لٹکا لیا کرو، یہ ان کی شرافت کی پہچان کے واسطے بہت مناسب ہے، تو انہیں کوئی چھیڑے گا نہیں، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی غور کر لیتے ہیں۔
جلابیب جمع ہے جلباب کی، جس کا معنی ہے وہ مقنا جو سر اور گردن کو چھپا لے۔ تفسیر مجمع البیان، یا اس کا معنی ایسا لمبا کپڑا ہے جو پورے بدن اور سر و گردن کو چھپا لے۔ تفسیر المیزان، پچھلی آیتوں میں منافقوں کے ذریعے مومنوں کو آزار اور اذیت دیے جانے کا تذکرہ تھا، اور اس آیت میں ارشاد ہے مومنہ عورتوں کو بیہودہ لوگ اذیت نہ کر سکیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ خود کو اس طرح چھپائیں کہ ان کی بے حرمتی کا زمینہ فراہم نہ ہو۔ اس آیت کے مطابق اس زمانے کی عورتیں ایک طرح کا مقنا اوڑھتی تھیں، مگر اپنے آپ کو نامحرم سے چھپانے میں بہت دھیان نہیں دیتی تھیں، لہٰذا اس آیت میں اپنے مقنے کو نزدیک کرنے کا حکم ہے، مقنا اوڑھنے کا حکم نہیں، کیونکہ وہ تو رائج تھا۔ اس آیت میں پردے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کسی طرح کی دھمکی نہیں ہے، بلکہ پردے کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ اگر عورتیں اور لڑکیاں اپنے آپ کو بیہودہ لوگوں کی چھیڑخانی، تہمت اور دھمکیوں سے محفوظ رکھنا چاہتی ہیں تو وہ پردہ کریں۔ بے پردگی کے نقصانات: نمبر 1، چھیڑخانی اور ہوس بازی کا عام ہونا۔ نمبر 2، فساد اور برائی کا پھیلنا۔ نمبر 3، عصمت دری اور تجاوز۔ نمبر 4، ناجائز حمل اور بچے گرانا۔ نمبر 5، ذہنی اور جنسی امراض کا پیدا ہونا۔ نمبر 6، خودکشی اور آبرو ریزی کے سبب گھر سے بھاگ جانا۔ نمبر 7، ادھر ادھر دیکھنے والے مردوں کا اپنی ازواج کے لیے محبت میں کمی۔ نمبر 8، طلاق زیادہ ہونا اور خانوادگی تعلقات کا کمزور ہونا۔ نمبر 9، خوبصورتی دکھانے کا مقابلہ۔ نمبر 10، پاک دامن خانوادوں میں خوف پیدا ہونا۔ نکات پر غور کر لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، امر بالمعروف کرنے کے لیے پہلے اپنوں سے شروعات کریں اور پھر دوسروں کو امر بالمعروف کریں۔ نمبر 2، اللہ کے احکام میں پیغمبر کی ازواج و بیٹیوں اور دوسری عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ نمبر 3، عورت کے لیے ایسا لباس پہننا ضروری ہے جو اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت میں اس کی شخصیت کو ظاہر کرنے والا ہو۔ نمبر 4، بیمار دل والوں اور چھیڑخانی کرنے والوں کے لیے موقع فراہم نہ کریں۔ پچھلی آیتوں میں اذیت کرنے والوں کو خبردار کیا گیا تھا، اور اس آیت میں ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو اذیت دی جاتی ہے۔ نمبر 5، عمومی عفت کا خیال رکھتے ہوئے عورتوں کے گھر سے باہر آنے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نمبر 6، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے اپنے امر و نہی کی دلیل کو بھی بیان کریں۔ نمبر 7، سماج میں لوگوں کا لباس پہننے کا طریقہ ان کی شخصیت، دین اور مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 8، بیہودہ لوگوں کی بہت سی چھیڑخانیوں کی وجہ خود عورتوں کا لباس پہننے کا طریقہ ہے۔ نمبر 9، پردہ دار عورتوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور پاک دامنی اور عفت کی فضا کو برقرار رکھیں تاکہ ہوس بازوں کو بیہودہ حرکت کرنے کا موقع نہ ملے۔ نمبر 10، گزرے ہوئے زمانے میں بے پردگی کی معافی مل سکتی ہے۔ نمبر 11، اللہ کی مغفرت اس کی رحمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اے رسول، منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور جو لوگ مدینے میں بری خبریں اڑایا کرتے ہیں
اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تمہیں کو ایک نہ ایک دن ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں چند دنوں کے سوا ٹھہرنے ہی نہ پائیں گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ مرجفون ارجاف سے بنا ہے اور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو افواہیں پھیلا کر سماج میں خوف پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ جنگ میں نہیں جاتے تھے اور شہر میں یہ افواہ پھیلاتے تھے کہ مسلمان ہار گئے یا پیغمبر شہید کر دیے گئے، اور اپنی اس خبر سے لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ لَيُغْرِيَنَّكَ اغرا سے بنا ہے، چپکانا، جو ہر طرف سے غلبے کا کنایا ہے۔ اس آیت کو اگر پچھلی آیت کے تناظر میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مدینے کے منافقین اور بیمار دل لوگ مومنہ عورتوں کے لیے زحمت بنتے تھے، تو اللہ نے پچھلی آیت میں عورتوں کو مکمل لباس پہننے کا حکم دیا اور اس آیت میں زحمت دینے والوں کو خبردار کیا ہے۔ لیکن اگر اس آیت کو ایک مستقل آیت مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو لوگ افواہیں پھیلا کر لوگوں کے خوف اور ڈر کا سبب بنتے ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اس آیت میں سخت ترین دھمکیاں آئی ہیں اور اسلامی سماج کو ہمیشہ افواہیں پھیلانے والوں سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ مگر افسوس اس کے باوجود فقہ کی کتابوں میں اس موضوع پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مجتہد جو کئی سالوں تک قاضی بھی تھے، وہ کہتے ہیں میں نے فقہ کی 54 کتابوں کو دیکھا مگر کسی کتاب میں ارجاف کا باب نہیں پایا۔ اس آیت کے آخری جملے یعنی لَيُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ کو دو طرح سے معنی کیا جا سکتا ہے۔ الف، ہم تم کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں چند دنوں کے سوا ٹھہرنے نہ پائیں گے۔ بے، ہم اس طرح ان کو کچل دیں گے کہ سوائے چند لوگوں کے تمہارے پڑوس میں کوئی باقی نہ بچے گا۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، مجرموں اور گناہ گاروں سے مقابلہ کرنے سے پہلے حجت تمام کر دیں۔ نمبر 2، سعی صدر سینے کا کشادہ ہونا کی ایک حد ہوتی ہے۔ لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، ہمیشہ رواداری سے کام نہیں چلتا۔ نمبر 3، دل کے مریض لوگ منافقوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، مسلمانوں کا قیام انتقام لینے یا اپنے شوق کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے ارادے اور حکم سے ہوتا ہے۔ نمبر 5، وفادار امت کو چاہیے کہ اپنے پیشوا میں یوں مل جائے کہ دونوں ایک ہو جائیں۔ لَيُغْرِيَنَّكُمْ کے بجائے فرمایا لَيُغْرِيَنَّكَ۔ نمبر 6، سماج کے امن و امان کے لیے خطرہ پیدا کرنے والوں کے مقابلے میں سب سے پہلے رہبر کو کھڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 7، اسلام سماج کے امن و امان کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ ان لوگوں کو باہر نکال دینے کا حکم دیا ہے جو لوگوں کے درمیان ناامنی اور خوف پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 8، دشمنوں کو مسلمانوں کی بغاوت اور ان کے انقلابی اقدام سے ڈرانا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ حجاب اور پردہ اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ خواتین بیہودہ لوگوں کی چھیڑخانیوں اور ان کی تہمتوں سے محفوظ رہیں اور ان کی عصمت بھی محفوظ رہے۔ جو لوگ سماج میں ناامنی اور خوف پھیلاتے ہیں، اسلام انہیں سماج سے باہر نکال دینے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں مکھنا اوڑھتی تھیں، لیکن نامحرموں سے اپنے آپ کو چھپانے میں زیادہ دھیان نہیں دیتی تھیں۔ اسی لیے آیت نے مکھنا نزدیک کرنے کا حکم دیا ہے، مکھنا اوڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی سماج میں رائج تھا۔
یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.